دیکھو، ایک نمبر ہے نماز، اس کی تھوڑی سی تفصیل بتاؤں آپ۔ نماز کا مقصد ہے ہماری زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے۔ صفت صلاۃ یعنی جیسے نماز کی خوبی، نماز کی خوبی کے معنی ہوتے ہیں کہ جیسے ہم نماز میں اللہ کے حکم پر چلتے ہیں۔ کس کے؟ اللہ کے حکم اور نبی کے، پہلے قیام، پھر رکوع، پھر سجدہ، پھر قاعدہ۔ یہ نبی نے طریقہ بتایا نماز پڑھنے کا، اور نماز کا جب تک وقت نہیں ہوتا تب تک ہم نماز 12:13 کو ظہر کا ٹائم ہو جاتا، اس سے پہلے اگر کوئی ظہر پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ 4:30 بجے عصر ہو جاتا، اس سے پہلے کوئی عصر پڑھے تو کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں ہوا۔ اللہ کا حکم ہوگا اور نبی کے طریقے پہ ہم نماز پڑھیں گے، وہ نماز اللہ کے یہاں قبول ہوگی۔ اگر نماز میں سے اللہ کا حکم نکل گیا، سورج نکلنے کے بعد نماز نہیں پڑھنے کا 20 منٹ تک، اب تم اخلاص کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھو، نبی کے طریقے پہ پڑھو، تو بھی وہ نماز اللہ کے یہاں قبول، بلکہ تم کو گناہ ہوگا۔ کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں ہے سورج نکلتے وقت نماز نہیں پڑھنے کی، سورج ڈوبتے وقت نماز نہیں پڑھنے کی، سورج سر پہ ہو تب نماز، 3 وقت میں نماز پڑھنا منع ہے۔ پورے سال میں 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ کیا ہے؟ روزہ رکھنا حرام ہے۔ آپ عید کے دن روزہ رکھو تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا، آپ بقرعید کے دن روزہ رکھو تو آپ کو ثواب۔ بقرعید کے بعد 3 دن تک اللہ نے منع کیا روزہ نہیں رکھنے کا، گوشت کھانے کا، تم بولو نہیں میں روزہ رکھوں گا۔ کیوں؟ جب تک عبادت میں اللہ کا حکم نہیں ہوگا، نبی کا طریقہ نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ عبادت اللہ کے یہاں قبول۔ بولو، ایک آدمی قربانی کا جانور تو لایا، حلال کے پیسے سے لایا، قربانی کے دن قربانی کی، مگر گلے کے بجائے پیٹ پہ چھری پھرائی، ہوگی اس کی قربانی؟ اللہ کے حکم پہ ہے وہ، لیکن طریقہ نبی کا نہیں ہے۔ طریقہ نبی کا جو ہے وہ بھی آنا چاہیے۔ تو اس کو کہتے ہیں صفت صلاۃ۔ اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ کمبائن ہونا چاہیے، اور وہ اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ جو کمبائن ہوتا ہے وہ نماز میں ہوتا ہے، کہ آدمی نماز اللہ کے حکم پہ پڑھتا ہے، نبی کے طریقے پہ پڑھتا ہے۔ تو اس نماز سے یہ چاہا جا رہا کہ جیسے تم یہاں پر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کا خیال کرتے ہو، ایسے تمہاری باہر کی زندگی، مسجد کے باہر کی، اس میں بھی تم اللہ کے حکم کا خیال کرو، پیارے نبی کا طریقے کا خیال کرو۔ تمہارا کھانا، تمہارا پینا، تمہارا سونا، تمہاری شادی بیاہ، تمہاری موت میت، ہر چیز میں نبی کا طریقہ دیکھو۔ بازار میں جاؤ تو اللہ کا حکم کا خیال کرو، آنکھوں کی حفاظت کرو، زبان کو جھوٹ سے بچاؤ، کسی کو دھوکہ مت دو، ہے نا، کسی کے ساتھ غبن مت کرو۔ یہ سارے اللہ کے احکامات ہیں، اس کا پالن کرو اور نبی کے طریقے پہ زندگی گزارو۔ یہ تمہاری نماز کا مقصد ہے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جو بندہ 5 وقت کی نماز اہتمام سے پڑھے گا، اللہ اس کو 5 انعام دیں گے۔ پہلا انعام اللہ روزی کی تنگی دور کر دیں گے، باقی کے چاروں 4 انعام مرنے کے بعد کے۔ دنیا میں صرف ایک ہی انعام ہے، لیکن اس انعام سے سارے مسئلے حل ہو گئے کہ اللہ روزی میں برکت دے دی، ہے نا۔ پھر اللہ جو 4 انعام دیں گے، دیکھو، قبر کا عذاب ہٹا دیں گے، مرنے کے بعد پل صراط پر سے بجلی کی طرح پار کریں گے، نام عمل سیدھے ہاتھ میں دیں گے، اور بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کریں گے۔ چاروں انعام کہاں کے ہیں؟ مرنے کے بعد۔ دنیا میں ایک انعام دیں گے، اللہ تیری روزی کی برکت، اور روزی میں سے تنگی ہٹا دیں گے، اور روزی میں برکت آ گئی، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، نماز کا درجہ دین میں ایسا ہے جیسے سر کا درجہ بدن میں دستخط، جیسے
سر کا درجہ بدن میں، بغیر سر کا انسان، بغیر ہاتھ کا، بغیر پیر کا، بغیر زبان کا، بغیر آنکھوں کا، بغیر کانوں کا انسان تم نے دیکھے کہ نہیں؟ بغیر سر کا دکھے تو ہوا، دکھا تو آپ مانو گے انسان ہے وہ تو خبیث ہوئے گا، شیطان ہوئے گا وہ. سر نہیں ہے، خالی بدن چل رہا تو آپ کہو گے انسان جا رہا. ہو نہیں سکتا بغیر سر کا انسان. ایسے اللہ کے نبی فرما رہے بغیر نماز کا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. نماز مسلمان سب گناہ کر سکتا ہے، نماز نہیں چھوڑ سکتا. کیوں؟ کہ نماز چھوڑے گا تو یہ کافر ہو جائے گا، اور کافر سارے خیر کے کام کریں گے، چیریٹیبل ٹرسٹ چلائیں گے، ہاسپٹل چلائیں گے، واٹر ورکس چلائیں گے، دان دیں گے، پورن کام کریں گے، لیکن نماز نہیں پڑھیں گے. یہ فرق ہے مسلمان میں اور غیر میں. اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز صرف وہی نماز اگر آپ نے ختم کر دی تو ایک طرف گندا پانی، ایک طرف صاف پانی ہے، بیچ میں ایک دیوار ہے، آپ وہ دیوار توڑ دو تو کیا ہوگا؟ صاف پانی گندا ہو جائے گا. ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی نے مثال دی، ایمان اور کفر کے درمیان آڑ صرف نماز ہے. نماز ہٹا دو تو ایمان کفر ہو جائے گا، مسلمان کافر ہو جائے گا. سمجھے؟ 3 اماموں کے نزدیک بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں اس کی قبر کے اطراف میں 40 قبروں تک اس کے عذاب کا دھواں پہنچتا ہے، اس کی گرمی سے دوسرے مردوں کو تکلیف ہوتی ہے. نماز اتنی بڑی چیز ہے، اور آج مسلمان نماز چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھتا. سفر میں، ٹرین میں، بس میں آسانی سے کیا کرتا ہے؟ نماز، اور گناہ بھی نہیں سمجھتا اس کو. جبکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آدمی ڈوب رہا ہے سمندر میں، ڈوبتے ڈوبتے وہ ڈبکی مار کے باہر آیا اور اس نے دیکھا سورج ڈوب گیا، مغرب کا وقت ہو گیا، تو اسے ڈوبتے ڈوبتے مغرب کی نیت کر لینی چاہیے. اگر نیت نہیں کیا مر گیا تو مغرب کی نماز چھوڑنے کا گناہ ہوگا. ایک عورت کو بچہ پیدا ہو رہا، آدھا بچہ باہر ہے آدھا اندر ہے، نماز کا وقت ہو گیا، اس کے اوپر بھی نماز فرض ہے، معاف نہیں ہے. کھڑے رہ کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے پڑھو. لیکن نماز تو ہاسپٹل کے بستر پہ بھی نماز معاف نہیں ہے. ہاسپٹل کے بستر پہ بھی نماز معاف نہیں ہے. اشارے سے پڑھ لو. پاکی نہیں ہے تو پاکی حاصل کر لو. کوئی ساتھ میں وضو کرا لو. وضو نہیں کر سکتا، ہاں ناک میں منہ میں نلی لگی ہوئی ہے، اس کو تیمم کراؤ. تیمم نہیں کر سکتا تو جس حال میں اسی حال میں نماز پڑھے، بعد میں وہ نمازیں لوٹا لے، لیکن نماز معاف. تو نماز کو ہر حال میں پڑھو. اس کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر نماز کے فضائل کو سننا، اور پھر امت میں چل پھر کر ہر ایک کو نماز کی دعوت دینا. کوئی ہمیں دعوت دے، محتاج بن کر سننا، اور دعاؤں کے ذریعے نماز کی حقیقت کو اللہ سے مانگنا. نماز کی حقیقت کو ہماری دعاؤں میں ہم مغفرت مانگتے، رحمت مانگتے، مدد مانگتے، ایمان و نماز نہیں مانگتے. دیکھو ہم اپنی دعا میں نہیں کہتے اللہ ایمان کی حقیقت دے دے، یا اللہ صحابہ والی نماز دے دے، یا اللہ نماز کے ذریعے تیرے خزانے سے لینے والا. یہ دعا نہیں مانگتے ہم لوگ. اللہ معاف کر دے، اللہ رحم کر دے، اللہ کرم کر دے، وہ سب بولیں گے. جبکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جو مجھ سے ایمان اور علم مانگتا ہے میں اس کو ایمان اور علم دیتا ہوں. تو اللہ سے صحابہ والی نماز مانگو، وہ نماز جس سے چکی چلتی، وہ نماز جس سے مردہ کھچر زندہ ہوتا، وہ نماز جس سے مردہ بچہ زندہ ہوتا. وہ نماز اللہ سے مانگو.
اور اس کی عملی مشق کیا؟ سنو، وضو سے لے کر سلام پھیرنے تک تمام ارکان اور اذکار کو صحیح کرنا۔ ارکان کہتے ہیں کرنے والے کام، اور اذکار کہتے ہیں پڑھنے کی چیزیں۔ نماز میں دو چیز ملیں گی آپ کو، یا تو کرنے کے کام ملیں گے یا پڑھنے کی چیزیں ملیں گی۔ قیام، رکوع، سجدہ، قاعدہ، یہ ارکان ہیں۔ ثنا، فاتحہ، سورت، رکوع کی تسبیح، سجدے کی تسبیح، تشہد، درود شریف، دعائے معصورہ، دعائے قنوت، یہ سب کیا ہے؟ پڑھنے کی چیزیں۔ اس کو اذکار کہتے ہیں۔ ارکان بھی صحیح ہو، اذکار بھی صحیح ہو، رکوع سجدہ بھی صحیح ہو، اور قرآن کا پڑھنا بھی صحیح ہو، دعائیں بھی صحیح یاد ہو۔ اور جب نماز میں کھڑے ہو تو یہ خیال کریں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ خیال نہیں آ رہا تو کم سے کم اتنا خیال کریں کہ مجھے اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، 24 گھنٹے میں اللہ کے کیمرے میں ہوں، اللہ کی نگاہ میں ہوں۔ اس کو صفت احسان کہتے ہیں کہ بندہ یہ خیال کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، 24 گھنٹے اس کے سامنے اللہ ہو۔ یہ اس کی عملی مشق ہے۔ اور نماز کے اندر سنو، 5 باتیں پیدا کرنی۔ کتنی باتیں؟ 5 باتیں۔ پہلی، کلمے والا یقین، فضائل والا شوق، مسائل والا علم، اللہ والا دھیان، اور اخلاص والی نیت۔ کلمے والا یقین، نماز سے کاموں کے بننے کا یقین ہو۔ فضائل والا شوق، اس نماز پہ مجھے کیا ملے گا، میں تہجد پڑھوں گا تو کیا ملے گا، اشراق پڑھوں گا تو کیا ملے گا، چاشت پڑھوں گا تو کیا ملے گا، اوابین پڑھوں گا تو کیا ملے گا، 5 ٹائم کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں گا تو کیا ملے گا۔ فضائل کا شوق، مسائل والا علم، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کی سنتیں، نماز کو توڑنے والی چیزیں، ساری باتیں ہمیں پتہ ہو۔ پھر اخلاص والی نیت، نماز صرف اللہ کے لیے پڑھنا، کسی کے لیے نہیں، دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، شہرت نہ ہو۔ اور پھر آخری میں اخلاص والی نیت ہے نا، اللہ والا دھیان، معاف کرنا، پورے دھیان کے ساتھ نماز پڑھی جائے، پورے دھیان کے ساتھ، اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک ہم نماز میں رہیں، نماز کے باہر نہیں جاویں، نہ گھر جاویں نہ دکان پر جاویں، ورنہ بدن کہاں ہے؟ مسجد میں۔ بدن کہاں ہے؟ مسجد میں، اور دھیان گھر پہ، دھیان دکان پہ۔ نماز میں کھڑے کھڑے سوچ رہا وہ گراہک آیا ہوئے گا، کیا ہوا ہوئے گا، بچے نے دیا کہ نہیں، آج 2000 کا پیمنٹ دینے کا ہے، کیا کریں گے، کیسا کریں گے۔ اب ساری باتیں کہاں سوچ رہا؟ شمس الاکبر، نماز میں، اللہ کے دھیان کے ساتھ نماز۔ جب یہ سارے کام تم کرو گے تو پھر اللہ تمہاری نماز بنائیں گے، پھر تمہاری نمازوں میں جان پیدا ہوگی، اور پھر تمہاری نمازیں اللہ کی خوشنودی والی بنے گی، ہے نا؟ ہاں، ورنہ حضرت کہہ رہے تھے آج جتنے حالات دنیا میں آ رہے اس کی وجہ نماز ہے۔ ہاں، یہ کیسی بات؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب مسلمان نماز کو خراب کرتا ہے تو وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر منہ پہ مار دی جاتی ہے، اور وہ نماز آسمان پر بدعا دیتی ہوئی جاتی ہے، اے اللہ اس نے مجھے برباد کیا، تو اس کو برباد کیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو نماز بنے گی، اس کی علامت کیا ہے؟ کہ گناہوں سے ایسا ڈر لگنے لگے جیسے آگ اور سانپ سے لگتا ہے۔ کہ آگ کو دیکھ کر کیسا گھبراتا آدمی، سانپ کو دیکھ کر کیسے گھبراتا آدمی، ایسے آدمی گناہوں سے ڈرے، گناہ کے پاس جاوے تو کپ کپی آوے، یہ ہاتھ غلط کام کیسے کریں، یہ پیر غلط چیزوں کی طرف کیسے چلیں، یہ آنکھیں غلط چیزوں کو کیسے دیکھیں، یہ کان غلط کو کیسے سنیں۔
اگر ان چیزوں پہ بریک لگ رہا ہے اور ان چیزوں پہ کنٹرول آ رہا ہے تو سمجھو کہ ہماری زندگی میں نماز، ورنہ خالی نماز پڑھتے رہو 10 سال 20 سال 50 سال کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ نماز کا مقصد پہلے سمجھو۔ نماز کا مقصد اپنی زندگیوں کو صحیح کرنا۔ آج مسلمان نماز پڑھ کے گناہ نہیں چھوڑ رہا، آج مسلمان نماز پڑھ کے آنکھوں کا غلط دیکھنا بند نہیں کر رہا۔ اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر یہ بات سمجھائی جا رہی کہ دوسری نمبر ہے نماز، اور نماز کا یہ مقصد ہے۔ کریں گے سب انشاءاللہ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔